شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی مبارک بابرکت گھڑیوں میں ایک بار پھر سلسلہ فیضان شعبان لے کر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم کچھ ایسے اعمال کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ کی قبر و آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹاپک ہم نے کیوں چوز کیا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی شب برأت گزری ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے اپنے ایک ایپیسوڈ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ شب ایسی نازک شب ہے کہ اس میں بندے کا گزشتہ نامہ اعمال اللہ کی حضور پیش ہوتا ہے اور نیا نامہ اعمال کھولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس شب میں کون اس دنیا سے جائے گا، 1 سال کا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے، یعنی ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے نام دیے جاتے ہیں جو آنے والی شب برأت سے پہلے پہلے اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ تو اب جو شب گزری ہے اس میں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے متعلق یہ فیصلہ ہو گیا ہو کہ ہماری زندگی کے یہ آخری سال ہیں، یا آخری سال ہیں، یا آخری مہینہ ہے، یا آخری گھڑیاں ہیں۔ کیوں نہ کچھ ایسے اعمال کا اب ہم ذکر سنتے ہیں جو قبر میں ہمیں نفع پہنچائے۔ پھر اگر ہمارا ابھی رخصت کا وقت نہیں آیا ہے تو نیا نامہ اعمال تو کھلا ہی ہے، کیوں نہ ایسے اعمال اس میں درج کروائے جو ہمارے نیکیاں بڑھانے کا سبب بنے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایسے ہی اعمال کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا جو آپ کو آپ کی قبر میں کامیابی دلا سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین، تاجدار حرمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، یعنی لکھنے کا جو آلہ ہے، پین ہے، قلم ہے، یہ سونے کے ہوتے ہیں، اور کاغذ جس پہ لکھا جائے گا وہ چاندی کے۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات یعنی جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں ایک وضاحت بھی کر دوں، شب جمعہ کب ہوتی ہیں؟ بہت سو کو لگتا ہے کہ جمعہ کا دن جس میں جمعہ کی نماز پڑھی تھی، عصر پڑھی تھی، پھر وہ دن گزر کر جو رات آئے گی وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جمعہ کی رات ہے۔ حقیقتاً شب جمعہ جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے شب جمعہ، یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں کہ رات پہلے آتی ہیں پھر دن بعد میں آتا ہے۔ تو جو پہلے رات آ رہی ہیں وہ شب جمعہ ہے، پھر دن نکلنے کے بعد ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو یہ جمعہ کا دن کہلاتا ہے۔ تو ہمیں جمعرات کے دن بھی درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور شب جمعہ بھی درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا، پوچھا تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہیں؟
کیا فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچے گھر والے مال اور اعمال کی مثال کیسی ہیں؟ عرض کی گئی اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے، وہ شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہیں تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تم میری حالت دیکھ رہے ہو کہ میں بیمار ہوں، اب بچ نہیں سکتا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، پہلا بھائی جسے پوچھا گیا وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تم بیمار ہو تو تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات و ضروریات کو پورا کروں، تمہیں ہاسپٹل لے جانا ہے تو ہاسپٹل لے جاؤ، تمہیں دوائی دینا ہے تو اٹھ کر بٹھاؤ دوائی دو، تمہیں وضو کرنا ہے تو وضو کرا دوں، تمہیں کہیں جانا ہے تو لے کر چلے جاؤ، تیمارداری کروں، خیر خواہی کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں کندھا دوں تو کبھی کوئی اور، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤ تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائیاں ہی بیان کرو، تمہارے اچھے کام، تمہارا اچھا انداز، اچھے اخلاق کا ذکر کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں، یعنی اہل و عیال بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں کہ شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو دواخانے لے جانا ہے، اس کو دوائی پلانا ہے، اس کو اٹھا کر بیٹھانا ہے، اس کے ہاتھ منہ پوچھنے ہیں، جو کچھ کرنا ہوتا ہے گھر والے کرتے، پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو غسل دیتے، کفن پہناتے، دفن کر دیتے، پھر اب لوگ جب بھی اس کے بارے میں پوچھتے تو اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اہل و عیال ہیں۔ پھر یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ بھائی کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو یہ بتاؤ؟ تو وہ جواب میں کہے، دوسرا بھائی جسے پوچھا گیا وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہوں گے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، تم قبر کی طرف جاؤ گے، میں گھر پر رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے۔ مال کیا کرتا ہے؟ ایک شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری کے علاج پر اس کا مال خرچ ہوتا ہے، اس کے کفن، اس کو غسل دینے والے کی اجرت، یہاں تک اس کا مال اس کو ساتھ دیتا ہے۔ پھر قبر میں جانے کے لیے مال ساتھ نہیں جاتا، راستے جدا ہو جاتے۔ جس کا مال تھا وہ قبر میں جا رہا ہے، مال جو تھا وہ گھر پر دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں جانتے، تو پہلے سے بھی برا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے پوچھے کہ یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، دونوں بھائی کے جواب سن لیے ہیں، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہیں میرے بھائی گھبرا مت، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، صرف قبر میں ساتھ نہیں رہوں گا بلکہ وحشت سے بچاؤں گا، اور جب یوم حساب آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور وزن دار کروں گا تیرا نیکیوں والا پلہ، دنیا میں بھی تیرا ساتھ دوں گا، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے۔ پھر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت اچھا بھائی ہے، یہ تو بہت اچھا بھائی ہے،
حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا الامر ہاکذا، یعنی یہی حقیقت ہے۔ اہل و عیال کی حقیقت کیا ہے؟ قبر تک ساتھ دینا۔ مال کی حقیقت کیا ہے؟ سانس جب تک بحال ہے قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے تک ساتھ دینا، جب تک سانس بحال ہے تب، اور قبر میں پہنچنے تک۔ پھر کیا ہے؟ اعمال ہے۔ کہاں کہاں ساتھ دیں گے؟ دنیا میں بھی، مرنے کے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ قیامت میں بھی اور میزان عمل پر بھی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات 32 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قبر کا امتحان۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں، میری کوٹھیاں، میری گاڑیاں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ وہ مردہ یہ بات سن کر حسرت کرتا ہے، کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں، اپنی نعمتوں اور دولت کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی تو میرا کچھ فائدہ ہوتا، کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ لیکن میں نے تجھے عمل کو ترجیح نہیں دی، گھر والوں کو ترجیح دی، میں نے اپنی نعمتوں کو ترجیح دی، دولتوں کو ترجیح دی، دوستوں کو ترجیح دی، جو کہ میرے ساتھ میری قبر میں نہیں آیا، اور جو قبر میں آیا ہے میں نے اس پر کوئی ترجیح نہیں دی، تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ بہت پچھتائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک حکایت، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عقل مندی یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا کو تماشا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ یاد رکھیے زندگی موت کی امانت ہے جو دھیرے دھیرے گزر رہی ہے، پھر ایک وقت آئے گا دیکھتے ہی دیکھتے موت اپنے پنجے گاڑے گی اور ہمیں اندھیری قبر میں اتار دے گی۔ اندھیری قبر ہمارا ٹھکانہ بنا دے گی۔ آج جب کہ ہم زندہ ہیں، آج جب کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج جب کہ ہمارا دل کام کر رہا ہے، آج جب کہ ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، آج جب کہ ہمارے اعضاء سلامت ہے، آج جب کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، آج جب کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، تو ہمیں ان سب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، مکمل یکسوئی سے سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی عظیم نعمت زندگی میں کس طرح گزار رہا ہوں۔ کیا اس زندگی کو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزار رہا ہوں یا صبح و شام گناہوں کا سلسلہ جاری ہے؟ کیا میں نیکیوں کی طرف مائل ہوں یا گناہوں سے دامن داغدار کر رہا ہوں؟ زندگی وہی ہے لیکن زندگی گزار کیسے رہا ہوں؟ کیا میں نیک لوگوں کے طریقے پر چل رہا ہوں یا بدکاروں گناہ گاروں کے طرز عمل پر میری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا میں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پورے کرتا ہوں یا غفلت میں زندگی گزر رہی ہے؟ کیا میں نماز روزوں کی پابندی کرتا ہوں یا ان کی طرف میری کوئی توجہ نہیں، میں دھیان نہیں دیتا؟ کیا مجھے قرآن، درود و سلام، ذکر و اذکار سے بھی رغبت ہے یا صرف فضولیات میں وقت برباد کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے؟ سوشل میڈیا پر دوستوں کی گپ شپ میں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے غور کرنا چاہیے، زندگی وہی ہے، گزر کیسے رہی ہے یہ غور کرنا ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ کیا میری نماز درست ہے؟
مجھے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، یا اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے دن و رات کو ضائع کر رہا ہوں۔ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ہمارا پاک پروردگار اللہ پاک عز و جل پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ تو FGN چینل کے ناظرین، خود اللہ پاک اس زندگی کے دھوکے سے ہمیں بچنے کا حکم فرما رہا ہے۔ واقعی دنیا ایک دھوکہ ہے، عقل مند وہی ہیں جو اس دنیا میں رہ کر اپنی قبر کے لیے کچھ کر جائے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اگر کر لیے جائے تو قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قبر کی گھبراہٹ اور قبر کی تنہائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ 4 چیزیں اختیار کر لے۔ پھر فرماتے ہیں اور 4 ہی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 4 چیزیں اختیار کرے، 4 چیزیں چھوڑ دے۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ وہ 4 چیزیں جنہیں اختیار کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا عمل ہے، حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ اعمال لکھتے ہیں کہ قبر میں کام آنے والا سب سے پہلا عمل ہے نماز۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، ہر عمل کے بارے میں کچھ باتیں بھی عرض کرتا ہوں، اور وہ اعمال جن سے بچنے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ معلوماتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے، اور ان کے رکوع و سجود یعنی نماز کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کریں، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی جو ایسے نماز پڑھے گا اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نماز کے کئی فوائد ہیں، نماز قبر میں کام آنے والا عمل بھی ہے، اور نماز قبر کی گھبراہٹ سے بچانے والا عمل بھی ہے۔ تو قبر میں کام آنے والا سب سے پہلا عمل نماز۔ قبر میں کام آنے والا دوسرا عمل ہے صدقہ۔ جی ہاں، صدقہ کرنا بھی اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال دینا، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنا بھی قبر میں کام آنے والا عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ تو یہ صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ قبر میں کام آنے والے اعمال میں سے دوسرا عمل ہے۔ بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر میں بھی کام آئے گا اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ تو صدقہ کیا ہے؟ ایک تو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور صدقہ دینے والے کے لیے صدقہ قیامت میں سائے کا کام کرے گا۔ صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، لہٰذا قبر میں کام آنے والا یہ دوسرا عمل بھی ہم نے بجا لانا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ شعبان المعظم میں نیا نامہ اعمال ہمارا کھلا ہے، کیوں نہ اس نامہ اعمال میں ابتدا میں ہی اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہم درج کروائیں، تو صدقہ دے۔ پھر قبر میں کام آنے والا تیسرا عمل، تیسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تلاوت قرآن۔ اس پر تو ہم نے پورا ایک ماہ شعبان المعظم میں کون کون سے اعمال ہم نے کرنے، اس میں اس کا تو پورا تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا ہے تلاوت قرآن کے متعلق۔ اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے مختصراً میں ہم نے عرض کیے۔ FGN چینل کے ناظرین، قرآن کی بعض صورتیں تو ایسی ہیں جس کی فضائل میں ہی یہ ہیں
کہ جو روزانہ رات سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھے گا تو یہ سورت قبر کے عذاب سے اس کو بچائے گی۔ جیسے سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ جو روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا تو یہ قبر کے عذاب سے اپنے قاری کو بچائے گی، اپنے پڑھنے والے کو بچائے گی۔ تو قبر میں کام آنے والا یہ تیسرا عمل ہے تلاوت قرآن۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت علامہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ قبر میں کام آنے والے اعمال میں چوتھا عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر الہی۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی لوگ اللہ پاک کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو چوتھا عمل جو ہمیں قبر میں کام آئے گا وہ ہے ذکر الہی۔ یہ چار اعمال فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں کام آنے والے وہ لکھے ہیں جن کو کرنا ہے تو قبر میں فائدہ ہوگا، قبر میں یہ کام آئیں گے۔ پھر چار اعمال آپ نے وہ لکھیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا بچانا ہمیں قبر میں کام آئے گا، یعنی قبر میں نقصان دینے والے اعمال بھی آپ نے لکھے۔ وہ کیا ہیں؟ آپ نے لکھا کہ قبر میں اگر سلامتی چاہتے ہو، قبر میں کام آنے والے عمل میں سے ہے ایک عمل، جھوٹ سے بچیے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو قبر میں جو چار اعمال تو وہ تھے جو قبر میں فائدہ پہنچائیں گے، ایک عمل کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو قبر میں فائدہ پہنچے گا، وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا قبر میں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر قبر میں سلامتی چاہتے ہو تو دوسرا عمل جن سے بچنا ہے وہ ہے خیانت۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، خیانت سے بچائیے تو قبر میں یہ کام آئے گا۔ اب خیانت کیا ہے تھوڑا سمجھیے۔ خیانت معاشرے کو برباد کرنے والا کام ہے۔ خیانت صرف یہی نہیں کہ بندہ کسی کی چیز بطور امانت لے اور پھر اپنے ہی پاس رکھ لے، واپس نہ دے، بلکہ خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی، خیانت راز میں بھی ہوتی ہے۔ کسی نے اپنا راز بتایا تھا، وہ راز لوگوں کو بتا دیا، اس کے راز کے معاملے میں خیانت کر لی۔ عزت کے معاملے میں بھی خیانت ہوتی ہے، مشورے کے معاملے میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے معاملے میں خیانت ہوتی ہے، یہ سب کے معاملے میں بھی خیانت کی جاتی ہے۔ اب مشورے کے معاملے میں کیسے خیانت ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے، یعنی مشورہ جو دے رہا ہوں پتہ ہے کہ یہ مشورہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، فائدہ دینے والا مشورہ دوسرا تھا لیکن وہ نہیں دے رہا ہے بلکہ دوسرا مشورہ دے رہا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، جس کو مشورہ دے رہا ہے اس کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ کرے اور مشورہ دینے والا جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ مشورہ لینے والا مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو ایسا مشیر یعنی مشورہ دینے والا پکا خائن یعنی خیانت کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جن سے بچنا قبر میں فائدہ دے گا۔ پہلا عمل جس سے بچنا ہے وہ جھوٹ ہے، دوسرا عمل خیانت ہے، تیسرا ہے چغلی سے بچے۔ چغلی کیا ہے؟ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا، ایک کی بات دوسروں کو، دوسرے کی بات پہلے کو پہنچا دینا، یہ چغلی ہے۔ اور جو چغلی کرتا ہے وہ قبر میں پھنس جائے گا۔ اپنے آپ کو قبر میں پھنسنے سے بچانا ہے تو چغلی سے بچیے۔ اللہ کے پیارے نبی، امت کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے، دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے برے بندے ہیں۔
یہ تیسرا عمل تھا جو فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بچنے کے لیے فرمایا کہ اس سے بچے تو قبر میں فائدہ پہنچے گا۔ چوتھا عمل ہے پاکیزہ رہیے، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اب اس کی پوری تفصیل سمجھیں۔ ایسے کام جو قبر کے عذاب کا باعث بنتے ہیں ان میں سے ایک کام پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی ہے۔ اپنے کپڑوں اور بدن کی پاکی کا خیال نہ رکھنا یقیناً ایک خراب عادت ہے جو بندے کو کئی دینی فوائد سے محرومی کے ساتھ ساتھ عذاب قبر میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ آئیے اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، عذاب قبر عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانے کی وجہ سے عموماً قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ یعنی حکم بھی فرمایا، پہلے بتا دیا کہ قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر حکم فرمایا کہ لہٰذا اس سے بچو۔ تو میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ چوتھا عمل تھا جن سے بچنا قبر میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب وہ 4 عمل بھی کرے جو فائدہ پہنچائیں گے قبر میں، اور ان 4 گناہوں بری عادتوں سے بھی بچے جو قبر میں فائدہ پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اگر وہ 4 اعمال، نماز، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور صدقہ، یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو قبر میں کامیاب۔ اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں، ناپاکی سے بچیں، خیانت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں اور جھوٹ بولنے سے بچیں تو بھی انشاءاللہ قبر میں کامیاب ہو جائے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ شب برات میں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہم نہیں جانتے، تو موت کو جو ہے وہ بس یہ سمجھے کہ اب آنے والی ہے، قریب جانے موت کو، اور اس کی تیاری میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔